اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو امتحان پاکستان۔ اس ویڈیو میں ہم اسلامک اسٹڈیز کے 50 سب سے زیادہ ریپیٹ ہو جانے والے ایم سی کیوز اور ون لائنرز ڈسکس کریں گے جو سی ایس ایس، پی ایم ایس، ایم پی ٹی، ون پیپر ایم سی کیوز اور دیگر ڈپارٹمنٹل اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے بے حد مفید تھے۔ تو چلیے تیاری سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارلی لائف اینڈ ریگولیشنز، ابتدائی زندگی اور نزول وحی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ was the first to accept Islam among women۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ was the first among men۔ At the age of 40, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم received the very first wahi۔ He was born in the first year of the elephant۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال کے پہلے سال ہوئی۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ was the blessed foster mother of the Holy Prophet۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نصیب رضائی والدہ تھی۔ ارلی مدینہ مائلسٹونز، مدینہ کے ابتدائی اہم واقعات۔ قبلہ چینج، the highly significant change of قبلہ occurred precisely after 18 months of residence in مدینہ۔ تحویل قبلہ کا اہم ترین واقعہ مدینہ میں قیام کے ٹھیک 18 ماہ بعد پیش آیا۔ بیعت رضوان، the momentous بیعت رضوان، a profound pledge of satisfaction and loyalty took place in 6 after ہجری۔ بیعت رضوان جو کہ وفاداری کا ایک عظیم عہد تھا 6 ہجری میں انجام پائی۔ Social laws، vital social laws pertaining to orphanage and inheritance were established in 3rd after ہجری۔ یتیموں کے حقوق اور وراثت سے متعلق اہم سماجی قوانین 3 ہجری کے اوائل میں نافذ ہوئے۔ قرآنک نالج، قرآنی معلومات۔ The Holy Quran contains 7 منازل۔ قرآن مجید میں 7 منازل ہیں۔ 12 غزوات are explicitly described within its verses۔ اس کی آیات میں 12 غزوات کا واضح طور پر ذکر موجود ہے۔ Additionally 26 prophets are mentioned by name۔ مزید برآں قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ Interestingly، یہ سورہ start directly with the name of prophets۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صورتیں براہ راست انبیاء کے ناموں سے شروع ہوتی ہے۔ Islamic laws and revelation، the strict divine order of hijab for women was officially mandated in 4 after ہجری۔ خواتین کے لیے پردے یعنی حجاب کا باقاعدہ حکم 4 ہجری میں آیا۔ Ablution اور وضو was officially made an obligatory practice in 5 after ہجری۔ وضو کو 5 ہجری میں باضابطہ طور پر فرض قرار دیا گیا۔ زنا laws were firmly established in 5 after ہجری to protect societal morality۔ معاشرتی اخلاقیات کے تحفظ کے لیے زنا کے قوانین 5 ہجری میں قائم کیے گئے۔ The decisive prohibition of riba came in 8 after ہجری، reshaping Islamic economics۔ سود یعنی ربا کی قدری ممانعت 8 ہجری میں آئی جس نے اسلامی معاشیات کی تشکیل نو کی۔ ڈیوائن بیلنس، ہارمونیس منشن، الہامی توازن۔ The Arabic word for paradise، جنہ، is mentioned precisely 77 times in its exact unprefixed singular form۔ قرآن پاک میں لفظ جنت اپنے بالکل درست اور واحد صیغے یعنی unprefixed singular form میں 77 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ This remarkable precision perfectly balances the 77 mentions of Jahannam throughout the divine text۔ یہ شاندار توازن اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں جہنم کا ذکر بھی ٹھیک 77 بار ہی آیا ہے۔ Prophets and miracles، انبیاء اور معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام was granted 9 distinct miracles by Allah۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 مختلف معجزات عطا فرمائے۔ ادریس علیہ السلام hold the distinction of being the first human to learn to write۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ لکھنا سیکھنے والا پہلے انسان ہے۔ ایوب علیہ السلام is universally renowned for his extreme patience۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے بے مثال صبر کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ Titles and trial، ابراہیم علیہ السلام remained untouched in the fire for 40 days and was 86 when اسماعیل علیہ السلام was born۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں محفوظ رہے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ داؤد علیہ السلام holds the river title نجیب اللہ mean chosen by Allah۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نجیب اللہ کا معزز لقب حاصل ہے، یعنی اللہ کا چنا ہوا۔ Historic nations and places۔ نوح علیہ السلام nation was known for worshipping 5 distinct idols۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 5 مختلف بتوں کی پوجا کرنے کے لیے جانی جاتی تھی۔ بیت الحم situated in Jerusalem is the historical birthplace of عیسیٰ علیہ السلام۔ یروشلم میں واقع بیت الحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخی جائے پیدائش ہے۔ The defined nation of Hud علیہ السلام was devastated by a continuous 7-day severe rain and storm۔ حضرت حود علیہ السلام کی نافرمان قوم مسلسل 7 دن کی شدید بارش اور طوفان سے تباہ ہوئی۔ Prophet Yusuf and Yaqub علیہ السلام were blissfully reunited after 40 years۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام 40 طویل سالوں کے بعد خوشی سے دوبارہ ملے۔ The nation of شعیب علیہ السلام committed the grave sin of embezzlement and trusts۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے امانتوں میں خیانت کا سنگین گناہ کیا۔ The essence of Islam۔ The literal meaning of Islam is to bow down the neck, to obey and to have safety۔ Its formal meaning is complete obedience to Allah۔ اسلام کے لفظی معنی گردن جھکانا، اطاعت کرنا اور سلامتی کے ہیں، جبکہ اس کا اصطلاحی مطلب اللہ کی مکمل اطاعت یعنی اطاعت الہی ہے۔ فاؤنڈیشنل بلیفس۔ لیجسلیشن ڈیفائنز گورننگ رولز۔ قانون سازی گورننگ رولز طے کرتی ہے۔ دا امہ belongs strictly to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ امت سختی سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے منسوب ہے۔ عقیدہ derives from عقد۔ Islam rests on 5 pillars۔ The absolute opposite of توحید is shirk۔ The primary prerequisite to enter Islam is the mindful recitation and keep understanding of the kalima۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بنیادی شرط کلمہ کا فہم اور اس کا اقرار ہے۔ Rules of Namaz and Azan۔ Command for Azan is repeated 700 times in the Quran۔ Namaz was gifted during Miraj, declared compulsory in the 10th Nabwi۔ یعنی نماز کو 10 نبوی میں فرض قرار دیا گیا۔ The 5 daily prayers are Fajr، Zuhr، Asr، Maghrib and Isha۔ The first question on Judgment Day will be regarding namaz۔ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھے جانے والا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ We must precisely pace خانہ کعبہ for all prayers۔ تمام نمازوں کے لیے ہمیں خانہ کعبہ یعنی قبلہ کی طرف درست رخ کرنا لازمی ہے۔ The Maghrib prayer is offered just after sunset۔ مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے۔ The part of the prayer performed by the Prophet is سنت، یعنی نماز کا وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا سنت کہلاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم is recited during رکوع۔ سبحان ربی الاعلی is recited during سجدہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ added the second azan for Friday prayers۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ کے لیے دوسری اذان کا اضافہ کیا۔ The muezzin recites exactly 6 takbeers during the azan۔ مؤذن اذان کے دوران بالکل 6 تکبیریں پڑھتا ہے۔ اپنے آنے والے امتحانات میں شاندار کامیابی کے لیے ان اہم ترین اسلامیات MCQs کی پریکٹس جاری رکھیں۔ CSS، PMS اور دیگر ڈپارٹمنٹل اسکریننگ ٹیسٹ کے بہترین تیاری کے لیے ہمارے چینل امتحان پاکستان کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ آپ کے تمام امتحانات کے لیے بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔